السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ مولانا العظیم انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم اللہ ذوال جلال ایمان والوں کو خبردار فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی بچا لو اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو کس سے نارا جہنم کی اس آگ سے بچا لو وقودها الناس والحجارہ دہکتی ہوئی آگ ہو آپ لکڑیاں لگاتے ہو وہ آگ اور دہکتی چلی جاتی ہے جب اس آگ میں انسانوں کو اور پتھروں کو پھینکا جائے گا وہ اور بھڑکتی اور بھڑکتی جائے گی اس آگ سے بچا لو آج کسی کو آگ لگتی ہے سائنس یہ کہتی ہے دل تک اثرات پہنچنے سے پہلے ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن وہ آگ ہے التي تطلع على الافئدہ جس کی مار اور تپش دل تک پہنچے گی اس آگ سے بچا لو جس آگ کو جہنمی دیکھے گا تو چہرے تاریک اور کالے ہو جائیں گے کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما وہ آگ کہ جہنمی موت بھی مانگیں گے لیکن وہاں موت نہیں آئے گی دعوا ہنالک ثبورا نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی ثم لا يموت فيها ولا يحيا اس جہنم سے آج بچنے کا سامان کر لیجئے جہاں کھانے میں بدبودار درخت ہوگا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم نہ نگلا جائے گا نہ کھایا جائے گا نہ جان چھوٹے گی
پینے میں ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا، یسقا من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، پینا بھی چاہے گا، پینے کی جرت نہیں کر سکے گا، تپش اتنی ہوگی کہ منہ کے قریب پہنچے گا، چہرے کا گوشت قدموں پہ گر جائے گا۔ اس جہنم سے آج بچنے کا سامان کر لیجئے، جہاں لباس بھی آپ کے ہوں گے، قطعت لہم ثیاب من نار، جہاں چہروں کو اس انداز سے بھونا جائے گا جو آج آپ اپنی ہی دنیا میں ماحول بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ منہ کے بل جہنمیوں کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا، یسحبون فی النار علی وجوہہم، اللہ فرماتا ہے مومنو آج اس جہنم سے بچنے کا سامان کر لیجئے جس میں گرنے والا گرے گا 70 سال تک گرتا ہی جائے گا۔ اس جہنم سے بچنے کا سامان بنا لیجئے، جہنم کو لایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 ارب 90 کروڑ فرشتے لگامیں ڈالی ہوں گی، جہنم کو جکڑا ہوگا، لیکن پھر بھی یہ جہنم جہنمی کو دیکھے گی جس طرح والدہ اپنے بچے کو پہچانتی ہے، جہنم بھی جہنمی کو اس طرح پہچانتی ہوگی۔ تدعو من ادبر وتولى، بکھرے گی اور کہے گی چھوڑو، آج میں اس جہنمی کو بتاؤں کہ کس طرح اللہ کی کلام کو پس پش ڈال دیتا تھا، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روگردانی کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے مومنو جہنم سے آج بچنے کا سامان بنا لیجئے۔ جہنمی جہنم میں جائے گا، تپش کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے جسم اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کی ایک داڑ اود پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ 3 دن کی مسافت ہو جائے گا، اس کی اوپر والی جلد 63 فٹ کی ہو جائے گی، آنسو اتنے بہیں گے کہ چاہو تو کشتیاں چلانے لگ جاؤ۔ وہاں اس انسان کو سبق سکھانے کے لیے فرشتوں کے ہاتھ میں لوہے کے گرز اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ جن اور انسان مل کر کے بھی اس کو اٹھا نہ سکے، اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے اونٹوں کی مانند، ایک ڈنگ لگے گا 40 سال تک جہنمی مچلتا رہے گا، اس کا زہر ختم نہیں ہوگا۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچنے کا سامان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جہنم کی ہولناکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر رہے تھے، رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں تھیں۔ اللہ ذوالجلال اگرچہ عالم الغیب ہیں، میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے جبریل امین کو اتارا، جبریل جائیے، میرا حبیب کس قدر نڈھال ہے۔ جبریل امین پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں روتے ہو، اتنے کیوں آنسو بہاتے ہو، خود کو اتنا کیوں نڈھال کیا ہوا ہے؟ کائنات کے سرتاج تھے، فرماتے ہیں رب امتی رب امتی، جبریل مجھے میری امت کے غم نے نڈھال کر دیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ ہو جائیے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُؤْكَ، جیسے آپ فرمائیں گے ہم آپ کو راضی کر دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ جہنم کی بات صحابہ کرام سنتے تھے، مچل جاتے تھے، دہل جاتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم کی روایت، ایک جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے۔ آدمی جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، زمین کا ٹکڑا ہے، ایک صحابی بولتا ہے میرا ہے، دوسرا بولتا ہے میرا ہے، دونوں ہی دعوے دار تھے،
کائنات کے سرتاج کی عدالت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما انا بشر، میں تمہارے جیسا ہی آدمی ہوں، آپ میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ، ممکن ہے تم میں سے کوئی زبان کا تیز ہو، جملے بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہو، میں اس کے بیان کو دیکھ کے فیصلہ سنا دوں، اس کو پتا ہو کہ میں جھوٹا ہوں۔ یاد رکھنا فَلَا يَأْخُذْهُ، ظلم نہ کرنا، کسی کا حصہ نہ ہتھیانا، اس کا حصہ ہے۔ یہ اگر ظلم سے اپنی چرب زبانی سے فیصلہ لیتا ہے، اپنے حق میں لیتا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے۔ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہوگا، جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہوگا۔ جو ہی جہنم کا لفظ آتا ہے فَبَكَى الرَّجُلَانِ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دونوں صحابی رونے لگ جاتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں، فرماتے ہر ایک نہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ میرے بھائی کا ہے۔ جہنم کی بات آتی ہے، دونوں ہی وہ جگہ لینے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ تابعین بھی جہنم کی بات آتی تھی مچل جاتے تھے، دل دہل جاتے تھے۔ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ نماز عشاء ادا کرتے، قعد فی المسجد، مسجد میں بیٹھ جاتے، ہاتھوں کو بلند کرتے، فلم یزل یبکی، روتے روتے، اتنا روتے کہ وہاں روتے روتے ہی اکثر نیند غالب آ جاتی۔ کہنے والے نے کہا، استاد محترم تھے، اپنے شاگرد کو دیکھا، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اور یہ پتے کی بات ہے تہجد پڑھنے والی، اللہ کے سامنے رونے والی، آنکھوں میں حیا رکھنے والی، وہ آنکھیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ کچھ سال گزرے، بعد میں ملاقات ہوئی، دیکھا وہی طالب علم ہے، وہی شاگرد ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ آنکھیں تو بڑی ہی پیاری تھی۔ فرماتے ہیں استاد محترم ذهب بهما بكاء الاسحار، تہجد کے رونے نے آنکھوں کی بینائی کو ہی ختم کر دیا ہے۔ ایمان والے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے ہیں، اس انداز کو اللہ ذوالجلال نے اپنی کلام میں ان لفظوں میں ڈھالا۔ ایمان والے کیا کہا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، یا اللہ بچا کے رکھنا، جہنم کی آگ سے بچا کے رکھنا۔ اللہ کے نیک بندے اپنے رب سے اس انداز سے بھی دعا کیا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یا اللہ ہمیں محفوظ فرمانا، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ بئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے، بئس القرار، کہیں فرمایا دار البوا، کہیں فرمایا نار حامیہ، کہیں فرمایا نار تلظى، شعلوں والی آگ ہے، نار مؤصدہ، بند کی ہوئی، النار الکبریٰ، اور کہیں پہ اللہ ذوالجلال فرماتا ہے فَمَنْ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے، کیسے صبر کر پائیں گے اس جہنم کی آگ پہ؟ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری 4771 نمبر روایت، میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، کبھی بیٹھیے اپنی اولاد کے پاس، کبھی بیٹھیے اپنوں کے پاس، کبھی بیٹھیے جن کے ساتھ بڑی گفتگو ہوتی ہے، یاد کیجئے
اور اس سنت کو بھی تازہ کیجئے۔ رسول اللہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی، بیٹا مانگ لو دنیا میں جو چاہتے ہو، کل کو تیرا باپ محمد بھی تیرے کام نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی وقت ہے میں اور آپ لوٹیں اللہ ذو جلال کی جانب، ان کاموں کو اختیار کر لیں جو میرے اور آپ کے لیے جہنم کی اس ہولناکی سے نجات کا سامان بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم 29 نمبر روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ گواہی اللہ کو پسند آ جائے، اس بندے پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ مانتے تو ہم بھی ہیں، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، لیکن اس عقیدے کے پودے کی زندگی بھر آبیاری کیجئے، دل سے بولتے رہیے اور رب سے دعا کیجئے۔ صرف رمضان ہی نہیں ہے کہ آپ ذکر پہ لگ جائیں، نماز پہ لگ جائیں، زندگی بھر یہ گواہی رہنی چاہیے، زبان اس گواہی سے تر رہنی چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ وہ جملے جو ظاہر کرتے ہوں، اللہ کی توحید کو ظاہر کرتے ہوں، انہیں کثرت سے بولیے اور اللہ سے دعا کیجیے، مولا کریم توحید والا جملہ دنیا سے جاتے زبان پہ جاری فرمانا ہے۔ جب دل میں توحید ہوتی ہے نا، جتنا معیار توحید کا ہوتا ہے اتنا ہی دل میں پھر اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، نصیب والے وہ لوگ ہیں جو طاق راتوں میں بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، آخری عشرے میں بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ اہتمام ختم نہیں ہوتا ہے۔ رمضان اگرچہ گزر جاتا ہے لیکن یہ بقیہ مہینوں میں بھی جب جب موقع ملتا ہے، جب جب طبیعت بنتی ہے، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اللہ ذوالجلال کے سامنے، پیش کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی کریم بشارت سناتے ہیں، سنن نسائی 3108 نمبر روایت، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو شخص رونے لگ جاتا ہے، اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، جہنم کی آگ کو اللہ اس پہ حرام فرما دیتا ہے۔ ابھی صدق کے دل سے اپنے رب سے وعدہ کیجئے، الہ العالمین رمضان میں تو ہم آ ہی جاتے ہیں، یا اللہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، نماز کی پابندی نصیب فرما، ہم مستقل جس سے ہمارا ایمان باقی رہتا ہے، جس سے ہمارا اسلام باقی رہتا ہے، جس سے ہمارے اسلام میں نکھار آتا ہے، یا اللہ زندگی بھر پابندی سے پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مسند احمد میں 18346 نمبر روایت، اس شخص کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جو پانچوں نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ فرمایا، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله، جو پانچوں نمازیں پابندی سے ادا کرتا ہے، وضو بھی اچھا کرتا ہے، وقت پہ نماز پڑھتا ہے، رکوع و سجود بڑے اہتمام سے کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ فرائض میں سے ہے، اللہ ذوالجلال اس کی نماز کی پابندی کو دیکھتے ہوئے جہنم کی آگ سے اس کو آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا حق ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ ذوالجلال مال دیتا ہے اور پھر میرا اللہ
ڈیمانڈ کرتا ہے اسے میری مخلوق تک پہنچا دیجیے۔ عدی بن حاتم صحیح مسلم میں 1016 نمبر روایت، فرمایا من استطاع منکم ان یستتر من النار ولو بشق تمرہ، اللہ کی راہ میں لگایا کرو، اگر کچھ نہیں ہے کھجور ہی لگا دو، آپ کی ایک کھجور اللہ کی راہ میں لگائی ہوئی اللہ کو پسند آ جائے، میرا اللہ جہنم سے آزادی کا سامان بنا دیتا ہے۔ اگر اتنی بھی طاقت نہیں، او بھائی کچھ نہیں دے سکتے، آپ چہرے کی مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں دے سکتے، آپ اپنی زبان سے اچھا مشورہ تو دے سکتے ہیں، آپ زبان سے اچھا بول تو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 6023 نمبر روایت، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبہ، کچھ نہیں کر سکتے اچھا بولنے لگ جاؤ، ایسا جملہ بولو کہ آپ کو تسلی ہو، اللہ کے سامنے نامہ اعمال کھولا جائے گا، ایک ایک جملہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ کچھ تو جملے ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے ایمان کی تصدیق کر جائے، کچھ تو بول ایسے ہونے چاہیے جن سے آپ کے لیے اللہ ذوالجلال کے دربار میں معافی آسان ہو جائے۔ مولا کریم کثرت سے ہمیں اپنی زبانوں سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس شخص کے لیے جہنم سے آزادی کی خوشخبری ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے نرمی کو اختیار کرتا ہے، خوش اخلاق ہو جاتا ہے، حلم، برداشت، تواضع، ایثار، احساس، یہ خوبیاں اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسند ابو یعلا 5060 نمبر روایت، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار، یہ دنیا میں نرمی کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جملے بہت نرمی والے، لینا دینا ہو، نرمی کو اختیار کرتا ہے، آسانی کرتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی کرتا ہے۔ میرا رب اپنی شان کے مطابق ایسی آسانی فرماتا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ جہاں احساس ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا احساس ہوتا ہے، اللہ حضرت جلال کو یہ احساس بڑا ہی محبوب ہوتا ہے۔ آپ اپنے یاروں میں بیٹھے ہیں، کوئی کسی مسلمان بھائی کی بات کرتا ہے، وہ بھائی موجود نہیں ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے اس کی عزت پہ حملہ ہے، آپ اس کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ اگر اتنی جرت نہیں، کم از کم وہ محفل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کسی مسلمان بھائی کی غیبت کو سننا برداشت نہیں کر سکتا۔ صحیح الجامع 40 نمبر روایت، 6240 نمبر روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دب عن عرض اخیہ بالمغیب کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو کسی مسلمان کی غیبت کو برداشت نہیں کرتا، اللہ ذوالجلال اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کی عزت کا دفاع کیا ہے، میرا اللہ اس کے جسم کے ایسے دفاع فرماتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم میں 2432 نمبر روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین غضت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز آ جاتی ہے، جھک جاتی ہے۔ مومنوں کو یہی حکم ہے نا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ نوجوان ہے، اپنی نوجوانی کی حفاظت کیجئے، ان دلوں کی حفاظت کیجئے، اپنے آپ کو لگائیے اللہ ذوالجلال کی جانب۔ یہ کچھ دیر کا دیکھنا ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے خوشگپیاں ہوتی ہیں، آپ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا کی وجہ سے وہ بندہ جو اپنی نظر کو جھکا لیا کرتا ہے، جہنم کی آگ اللہ اس پہ حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ عز و جل مسلمان
माओ बहनों बेटियों का एहतराम नसीब फरमाए, हमें अपनी आँखों में हया लाने की तौफीक नसीब फरमाए। सहीहुल जामे 5372 नंबर रिवायत। ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह बेटियां देता है, और उन भाइयों के लिए कि बाप बूढ़ा हो जाता है, ये घर में बड़ा है या भाई बड़े हैं, अब वालिद की जगह पे एक भाई वो जिम्मेदारी निभाता है, आर नहीं महसूस करता, बोझ नहीं महसूस करता, सादत समझता है। बाप तो बूढ़ा हो गया है, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, हिम्मत दी है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रिश्ता तो बहनों का है, लेकिन उसी अंदाज से संभालता है जैसे कोई बाप अपनी बेटियों को संभालता हो। मेरा अल्लाह इनाम क्या देता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसा अहदुन मिन उम्मती यऊलु सलास बनात औ सलास अखवात। 3 बेटियां हैं या 3 बहनें हैं, तरबियत करता है अच्छे अंदाज से। रिश्ते देखे जाते हैं दीन की बुनियाद पे, उन्हें बरादरी के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता, उन्हें माल के लालच में आके हर किसी के पास ऐसे कुर्बान नहीं किया जाता, बल्कि दीन को तरजीह देता है कि आखिरत संवर जाए, अच्छी नस्ल अल्लाह जुल जलाल इससे आगे चलाए। ये जज्बा होता है दीनदारी का। फयुहसिनु इलैहिन, बड़ा ही हुस्न सलूक करता है, जो खुद खाता है अपनी बहनों बेटियों के लिए भी वही एहतमाम करता है, जो खुद पहनता है अपनी बहनों बेटियों के लिए वैसा एहतमाम करता है। अगर बाहर बड़े अखलाक से बोलता है, यहाँ पे भी वही नरम गोशा उसी अखलाक से बोलता है, मोहब्बत से बोलता है। बाहर की बातें दुकान पे बैठे हुए बर्दाश्त कर लेता है, जी मेरा कस्टमर है, मेरा तो यही काम है, कारोबार को चलाने के लिए अगर बर्दाश्त न करूं कारोबार और दुकान उजड़ जाएगी। यहां पे भी बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त करता है। फयुहसिनु इलैहिन, ये अखलाक जब अल्लाह जुल जलाल देता है। होती तो 3 बेटियां हैं, होती तो 3 बहनें हैं, कुन्ना लहू सित्रन मिनन नार, नतीजे में अल्लाह जुल जलाल इस बंदे के लिए इन बहनों को, इन बेटियों को जहन्नुम से आज़ादी का जरिया बना देता है। मौलाए करीम मुझे और आपको सआदत समझने की तौफीक नसीब फरमाए। 10वीं बात, ये खुश नसीबी होती है मैं और आप चले अल्लाह की राह में चले। मन इग़बरत क़दमहु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में चलने वाले जहाँ जहाँ गर्दो गुबार लगती है जहन्नम की आग को अल्लाह हराम फरमा देता है। ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो आँख जो अल्लाह की डर की वजह से रोने लग जाती है, अल्लाह उस पे जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। मेरे भाइयों, अल्लाह जुल जलाल ने मेरे और आपके लिए कितनी आसानियाँ रखी हैं, कितनी मुबारक ये घड़ियाँ हैं। ये तो रमज़ान की घड़ियाँ है ना, माह मुबारक की, सारा साल ही अल्लाह की रहमत की ये कैफियत होती है, आप हैरान हो जाएंगे। सुनन इब्ने माजा 43-40 नंबर रिवायत, अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, मन सअलल जन्नह सलास मर्रात, जो बंदा 3 मरतबा कहता है या अल्लाह या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, जन्नत का सवाल करता हूँ। जन्नत बोलती है अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह, या अल्लाह तेरा बंदा है तुझसे मांग रहा है इसको वाकई जन्नत का मेहमान बना दे। वमन इस्तजारा मिनन नार, जो बंदा जहन्नुम की आग से अल्लाह की पनाह मांगता है, या अल्लाह जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। 3 मरतबा बोलता है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, क़ालत अन्नार, जहन्नुम बोलती है अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, या अल्लाह अपने इस बंदे को जहन्नुम की आग से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन, मुझे और आपको जहां हम दुआएं करें वहां वो काम जो मेरे और आपके लिए जहन्नुम से आज़ादी का जरिया है, उन्हें जिंदगी भर अल्लाह जुल जलाल इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना